ایک بار پھر اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور ہمارے ساتھ دینے کا بہت شکریہ. اور اب اپنے پروگرام کو آگے چلاتے ہوئے چلتی ہوں چھوٹے عمل عظیم ثواب کی طرف. یہاں پر میں آپ کو ناظرین جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ آیتوں کے بارے میں، وہ 5 آیتیں ہیں جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ اس کی اتنی تاثیر، یہ اس میں اعظم ہے، اتنی تاثیر ہے کہ یہ ہر امور کے لیے جو ہے بے انتہا جو ہے وہ فائدہ مند ہے. اور بلکہ اس کا جو ہے یہ ایک مجرب ہے کہ اگر اس کی آپ روزانہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس کی ہم ان آیتوں کی روزانہ تلاوت کریں یا انہیں لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو وہ ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں جو ہے وہ اس سے نجات مل جائے گی، اس کی دعا مستجاب ہو جائے گی، اس کے تمام جو امور ہیں وہ جو سہل طریقے سے جو ہے وہ ہو جائیں گے. تو وہ کون کون سے ایسے کام ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت اثر رکھتی ہے، یہ دعا جو ہے، یہ آیتیں بہت اثر رکھتی ہیں اور ایک طرح لوح اعظم ہے، یہ لوح اس میں اعظم ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے اس کا نقشہ بھی ان آیتوں کا جو مجموعہ ہے اس کو جو ہے ایک نقش کی شکل میں بھی جو ہے تیار کیا جاتا ہے. خصوصاً جو ہے وہ نوروز کے دن ان کے جو اس کا نقش بنایا جاتا ہے. اور یہ جب اس موقع پہ اسے تیار کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نوروز والے دن اس کے بعد یہ جو نقش اسے پاس رکھے اس کے بھی بڑے ہی جو ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور وہ امور کون سے جس کے لیے ہر مسئلے کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہے، وہ ہے جیسے روزگار ہے. روزگار میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روزی چل تو رہی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ بڑی دقت سے گزارا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں جو ہے ہماری روزی میں اضافہ ہو جائے، یعنی ہماری روزی میں جو ہے تھوڑا سا جو ایک کشادگی آ جائے تاکہ ہماری جو یہ مشکل سے جو گزر رہا ہے ٹائم روزی کا وہ ذرا آسان ہو جائے اور کشادگی سے ہمارا ایک طرح سے کہتے ہیں جیسے ہاتھ جو ہے وہ کھلا ہو جائے. تو اس کے لیے بھی ایک بہترین ہے جو یہ آیتیں ہیں. اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم میں کامیابی اکثر ہم جیسے پڑھتے ہیں، اب تو بڑے لوگ بھی جو ہیں بڑے عمر کے بھی پڑھتے ہیں. ظاہر علم ایسی چیز ہے کہ ہر عمر میں ہی حاصل کرنا چاہیے، صرف یہ بچوں تک محدود نہیں ہے بلکہ بڑے لوگوں کو بھی. اور جہاں تک کہا ہے کہ ہمارے خود جیسے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم جو ہے وہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک جو ہے آپ حاصل کرو. تو یقیناً یہ ہمیں ہر وقت حاصل کرنا چاہیے کیونکہ ہم ویسے بھی اس کے بے انتہا اس کے بارے میں ہماری جو ہے قرآن مجید میں ذکر ہے. خود اماء معصومین علیہ السلام نے جو تعلیم یا علم کے بارے میں کہا ہے کہ اس کو حاصل کرنا ہے. تو علم ظاہر اس کی کامیابی کے لیے پھر جب ہم یہ حاصل کرتے ہیں، بچے ہوں، بزرگ ہوں، بڑے ہوں، جو بھی جس اسٹیج میں بھی اور وہ تعلیم یا علم حاصل کر رہے ہیں تو اس کی کامیابی کے لیے جو ہے وہ بھی ایک یہ بہترین ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہم کامیاب ہو جائیں اور اپنے جو ایگزامس ہیں، جو ہماری یہ تیاریاں ہیں اس میں احسن طریقے سے ہم نکل جائیں، کامیاب ہیں. اس کے لیے بھی یہ آیتیں بہترین جو ہے وہ اثر رکھتی ہیں کیونکہ اس میں اعظم ہے اس آیتوں میں. اور اس کے ساتھ اب حصول ملازمت اکثر یہ ہوتا ہے کہ اور آج کل جیسے کہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہر جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو جابز ہیں چاہے وہ کوئی بھی ممالک ہو، پاکستان، انڈیا، جس طرح سے مطلب ایک جو ہے نوکریاں جسے ہم کہتے ہیں جاب کے جو ہے ملازمت جو ہے اس میں نہ ملنے میں بڑی دشواریاں ہیں بلکہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے. اب تو جیسے جیسے حالات ایسے بدل رہے ہیں کہ لوگ ہر گھر میں کہتے ہیں کہ جاب نہیں ملتی، جاب نہیں ملتی. اس کی جیسے کہ بہت سے جو ہے ایک وہ ہیں کہ کس وجہ سے جاب نہیں ملتی ہے کہ الگ مسئلہ ہے. بہرحال جاب نہیں ملنے کی وجہ سے بھی لوگ پریشان ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے اس کو جو ہے وہ ملازمت کو حاصل کریں اور تاکہ ہم رزق حلال کھا سکیں. تو یقیناً اس کے لیے بھی کہ ہم چاہیں گے کہ یہ چیز جو ہے بہترین آیتیں اس کی ہم تلاوت بھی کریں، لکھ کر پاس بھی رکھیں کیونکہ ہمارے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ آیتیں جو ہیں وہ اس میں اعظم کا ایک اثر رکھتی ہیں. اور یہ جو ہے لوح اس میں اعظم ہے. اس 5 کو جب ہم مل کر لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا پاس رکھتے ہیں تو اس کا اثر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس طرح سے نظر بد کے لیے بھی ہے کہ اگر کسی کو نظر بد کا ہے، اس کے اثرات ہیں اس نظر بد کے، تو اس کے لیے بھی ہم اس کی تلاوت کریں تو وہ نظر بد سے بھی ہم محفوظ ہو جائیں گے، وہ اثر جو زائل ہو جائے گا. اور دوسری جو اہم چیز ہے وہ میاں بیوی کے اختلافات ہوتے ہیں اکثر ہونے کے لیے، جس کا جو انحصار وہ پورے فیملی پہ ہوتا ہے، بچوں کی زندگی پہ ہوتا ہے اور بلکہ خود خاندان کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں میں بھی اس کا بہت اثر ہو جاتا ہے اور ایک ذہنی طور جو ہے وہ ایک اذیت میں انسان ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ بربادی کی طرف جب چیزیں جاتی ہیں تو وہ اذیت دونوں طرف سے ہوتی ہے. اس کے لیے بھی بہترین ہے کہ میاں بیوی میں جو الفت ہو، پیار محبت ہو تاکہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اس طرح سے سکون سے اور چین سے گزار سکے اور جو اس کی زندگی جو سہل ہو جائے اور اس کے بچوں کی زندگی بھی اس طرح سے برباد نہ ہو جھگڑوں سے، لڑائیوں سے. تو لہٰذا اس کے لیے بھی یہ جو ہے یہ بہترین جو ہے یہ آیت ہے، یہ 5 جو ہے یہ آیت ہے. اس کے بارے میں بھی آگے آپ کو چل کے بتاتی ہوں. اور اس کے ساتھ بندش، سحر و جادو کے خاتمے کے لیے بھی جو
سحر ہو جاتا ہے، جادو کیا جاتا ہے، اس کی جو بندش ہے اس کو بھی جو کرنے کے لیے یہ بہترین آیات ہیں۔ اس کو بھی آپ نے اس کی تلاوت روزانہ کرنی ہے، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اسے لکھ کے بھی جو ہے اپنے پاس رکھ لیں۔ اور دوسرا جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اکثر یہ ہو رہا ہے کہ آج کل جو کہ حالات ہیں، جب اپنے ملک میں جو ہے وہ اتنی روزی نہیں مل رہی ہے، یہ کم ہے، یا جو آگے فردر پڑھنے چاہتے ہیں اسٹڈی کے لیے، ہائر اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں دوسرے ممالک میں، تو اس کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کے بیرون ملک میں جو ہے سفر کرنے کے لیے آسانیاں ہو جائیں، جیسے کہ جس کے پاس ویزے نہیں ہوتے، ویزے کے لیے جو ویزے دیے ہیں اس کا انتظار اور اس میں ڈیلے ہو رہا ہے، ان کو پڑھنے میں پرابلم ہو رہی ہے، یا کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں بیرون ملک جانے کے لیے، تو اس کے لیے بھی یہ ایک بہترین جو ہے یہ اس کا اثر رکھتی ہے آیتوں کا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہر کام میں، زندگی کے ہر کام میں یہ آپ کے لیے ایک بہترین مددگار ہے، بلکہ مجرب ہے۔ اسے لوگوں نے جو ہے جس نے اس طرح کو استعمال کیا، اس کی جو ہے باقاعدہ ان 5 آیتوں کی تلاوت کی اور لکھ کے اپنے پاس رکھا، تو یقین جانیے سارے امور جو تھے وہ آسان جو ہوتے چلے گئے۔ کیونکہ اور اگر اس کا نقش بھی جو ہوتا ہے تو وہ خاص لوگ خاص جو عامل بناتے ہیں، وہ نوروز کے دن ان آیتوں کا جو ہے وہ لوح اسم اعظم کا نقش بنتا ہے، وہ نوروز کے دن تیار کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اتنی بہترین چیز ہے کہ خاص اس موقع پہ تیار کیا جاتا ہے نقش، تو ان آیتوں ہی سے اس کا مجموعہ ہے ان آیتوں کا۔ اور وہ آیتیں کیا ہیں تو آپ یہ لکھ لیجئے، ایک کاغذ اور پینسل لے لیجئے اور اس پہ یہ جو ہے لکھ لیجئے کہ میں جو سورۃ بقرہ ہے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255، آیت نمبر 255 سورۃ بقرہ کی یہ آیت نمبر 255 ہے، اور پارہ جو ہے پہلے سپارے میں ہے، اور یہ جو ہے اس کا شمارہ نمبر 2 ہے۔ تو یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، اور جو ہے یہ اس کا جو پارہ ہے وہ پہلا پارہ ہے، اور جو یہ اس کا جو شمارہ نمبر ہے وہ 2 ہے، سیریل نمبر شمارہ نمبر وہ 2 ہے۔ اسی طرح جو دوسری آیت ہے وہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 2 ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 2 ہے، یہ پارہ 3 میں ہے، اور سیریل نمبر بھی اس کا 3 ہے، یعنی کہ اس کا جو شمارہ نمبر بھی وہ بھی 3 ہے۔ یہ پارہ تیسرے پارے میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 2۔ پھر اس کے بعد تیسری جو سورہ ہے وہ سورۃ نساء کا آیت نمبر 87، سورۃ نساء ہے، اور اس کی جو آیت نمبر 87 ہے یہ پارہ 4 میں ہے، اور یہ جو ہے اس کا جو شمارہ نمبر ہے وہ 4 ہے، ٹھیک ہے، اور پارہ نمبر 4 ہے، اور اس کا جو شمارہ نمبر یعنی سیریل نمبر ہے وہ بھی 4 ہے۔ اس کے بعد آتا ہے چوتھی جو سورہ ہے وہ سورۃ طٰہٰ ہے، یہ آیت نمبر 8 ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 8 ہے، یہ جو ہے پارہ نمبر 16 میں ہے، اور اس کا جو شمارہ نمبر ہے وہ 20 ہے۔ تو اس کے بعد سورۃ تغابن آیت نمبر 13، سورۃ تغابن ہے وہ آیت نمبر 13 ہے، اس کی 13 ہے، اور یہ پارہ نمبر 28 پارے میں ہے، اور یہ سیریل نمبر 64 ہے۔ تو یہ 5 جو سورے ہیں اور ان کی یہ جو آیتیں ہیں، اس کی آپ کو بڑی اہمیت جاننی چاہیے، اور اس سے اپنی زندگی میں کوشش کیجئے کہ اس کو مس نہ کریں، بجائے پریشان ہوں، ٹینشن لیں، ادھر کہیں، لوگوں سے کہیں، لوگوں کے آگے اپنے جو دکھ و درد بیان کر رہی ہیں، اور اب ایک طرح سے آپ دیکھتے ہیں یہاں کے جیسے حالات ہیں، جیسے لوگ ہیں، کسی پہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اپنے دل کا دکھ کسی سے کہہ دیتے ہیں یہ سمجھ کے کہ چلو یہ مومنہ ہے، یہ مومنہ ہے، اپنے حالات کہہ دیتے ہیں، تو ہمیں نہیں پتہ وہ فوراً ہی جا کے اپنا ایک طرح سے جو عام فہم میں ہم زبان میں کہتے ہیں کہ وہ فوراً ہی اپنا پیٹ جا کے دوسری جگہ ہلکا کر دیتا ہے، اور فوراً کہہ دیتا ہے یہ بھی ان کو تو یہ پریشانی ہے، وہ تو یہ رونا رو رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کے تو یہ اچھا کھاتے ہیں، پھر بھی ان کو یہ مطلب دنیا جیسے باتیں کرتی ہیں، ہزار باتیں کرتے ہیں۔ تو بجائے ہمیں ادھر کہنے کے ان لوگوں جو کہ فقط باتیں ہی کرنے والے ہوتے ہیں، یقیناً یہ عام آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کا جی معاشرہ جا رہا ہے، جس طرح کے لوگ جا رہے ہیں، جس طرح افراتفری اور اپناپن ہے، تو ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں، اور صرف واحد اس پروردگار سے مانگے، حقیقتاً جو دینے والا ہے اور بے انتہا عطا کرنے والا ہے۔ اور یقیناً یہ جو ہمارے قرآن مجید ہے یہ بہترین کتاب کہہ دی، اور بار بار اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر بار یہی کہتا ہے کہ تم ہم سے مانگو، اور اس کو پڑھو اور ہم سے مانگو، ایسی نیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ اماں معصومین بھی ہمارے ایک بہترین جو رہبر ہیں ہمارے، وہ بھی ہمیں ہر لمحہ یہی بتا رہے ہیں کہ اس رب کی عبادت کرو، اسی سے مانگو، وہ جو بھی تکلیف ہو، جو بھی پریشانی ہو، اسی سے کہو، وہی جو ہے وہ حل کرنے والا، کوئی حل کرنے والا نہیں ہے دنیا میں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ کر دے گا، اگر کوئی کرتا بھی ہے تو سمجھو کہ یہ اس کا ایک ذریعہ ہے، اس پروردگار عالم نے اس کو منتخب کیا تھا ہمارے لیے کہ اس کی مدد، اور یقیناً وہ کوئی ذریعہ بناتا ہے، لیکن رضا اور جو مرضی اسی کی شامل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں
دعاؤں میں جو ہے نا اپنے پروردگار سے ہی مانگنا چاہیے اور واسطہ محمد آل محمد کا لینا چاہیے کہ تو میرے رب جس کو تو بہت چاہتا ہے, جس سے تو بہت پیار کرتا ہے, جو تیری رضا ہے وہ ان کی رضا ہے, جو ان کی رضا وہ تیری رضا ہے, تو بہترین جو عطا کرنے والا ہے. تو وہ اس سے جب یہ آیتیں, یہ بہترین آیتیں جب آپ لیں گے, ایک شفا بھی ہے, مددگار بھی ہیں, اور آپ کو سکون و چین دیں گی. جب رو کے گڑگڑا کے آپ یہ پڑھیں گی اور مانگیں گی, تکرار کریں گی, تو آپ یقین جانیے کہ آپ کے سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے خود بخود. اور جیسے کہ میں ہمیشہ یہی آپ سے کہتی ہوں کہ کبھی بھی کوئی چیز شروع کرے تو 2 رکعت تو نماز شکرانہ پڑھا کریے, کیونکہ میرے رب کو جو ہے شکر بہت پسند ہے. شکر اور صبر جو ہے وہ ایمان کا آدھا حصہ کہا جاتا ہے, کہ وہ بہترین جو میرا رب سے خوش ہوتا ہے وہ صرف صبر کرنے والوں سے اور شکر کرنے والوں سے ہوتا ہے. تو 2 رکعت نماز شکرانہ ضرور پڑھا کیجیے. اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے اور جو ہے درود کی ایک تسبیح اول و آخر ضرور پڑھ لیا کیجیے. اس کے ساتھ یہ جو آیتیں ہیں آپ نے, تو یہ آپ جب آیتیں قرآن مجید میں دیکھیں گی, ایک تو آیت الکرسی سورۃ بقرہ کی ہے, اور دوسری چھوٹی چھوٹی سی جو آیتیں ہیں وہ آپ نے پڑھنی. اس میں ٹائم بھی اتنا نہیں لگتا, بجائے کہ ہم اتنا اپنا کہتے ہیں نا ایک روداد اپنا غم کسی آگے بتائیں گے, اب ان سے ٹائم لیں گے اور کہیں گے, اور اس کو حاصل وصول بھی کچھ نہیں ہے. تو لہٰذا کیوں نہ ہم اس میں ان چیزوں میں اپنے جو ہے نا وقت کو جو صرف کریں اور استعمال کریں, اپنے رب سے مانگیں کہ وہی دینے اور جو ہے ہمارے مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے. ہمارے سارے جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں گے, اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہمارے جس طرح کے میرے رب تو کہہ کہ تو سارے میرے مسئلوں کو جانتا ہے, وہ سارے مسئلوں کو حل کر دے, تو وہ سارے مسئلے بھی آہستہ آہستہ آپ کی مرضی کے مطابق, اگر وہ شرعی مسئلے ہیں تو یقیناً وہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس میں صرف آپ کو صبر کرنے کی اور شکر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک بہترین جو میں نے آپ کو چیز بتائی ہے, جسے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی تکرار کیا کرو, یعنی اس کی تلاوت کیا کرو, اسے پڑھا کرو اور اسے لکھ کر اپنے پاس بھی رکھو. تو یہ تمام چیزوں سے ہم جو ہے وہ نجات حاصل کر لیں گے اور آپ ذہنی طور پہ جو ہے مطمئن بھی ہو جائیں گے. تو یہ آج کا ایک بہترین جو میں نے آپ کو ایک عمل بھی سمجھ لیجئے, ایک تلاوت بھی ہے, ایک عبادت بھی ہے, ہر طرح کی چیز اس میں شامل ہے, وہ میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیجئے. جی بھائی, بہت شکریہ جی ناظرین. اور ٹیلیفون لائنز اوپن ہیں, آپ کے سامنے آج کا سوال بھی آ چکا. ایک بار دہرا دیتا ہوں کہ عراق میں کتنے ائمہ علیہ السلام کے مزارات ہیں, اور جو آج کا ٹاپک ہے غور و فکر, اور قرآن پاک میں متعدد بار انسان کو دعوت فکر دی گئی ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں اور جو بھی اللہ والے ہیں وہ اگر ایک پہلو کی طرف بھی کہ خدا کی قدرت دیکھیں کہ صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, سورج, چاند, زمین, آسمان, ستارے, ہر چیز جو ہے اپنے محور کے اندر گردش کر رہی ہے, تو اس پر بھی غور و فکر کر کے کہ یہ تمام جو اشیاء ہے, تمام جو کائنات میں ذرہ ذرہ ہے, اس کو بغیر کسی وجہ کے تخلیق نہیں کیا گیا, اور پھر ہر چیز کا زوال ہے. انسان بھی ایک وقت کے اوپر آتا ہے, دنیا میں آتا ہے, اس کے بعد پھر اپنا وقت گزار کے جب دنیا سے جاتا ہے تو پھر اس دوران جو بھی ٹائم اس نے گزارا ہوتا ہے وہ بلا مقصد اگر گزار دیا تو آگے چل کے اس کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے. اور ہماری اصلاح کے لیے ہم یہ تاریخ جان سکتے ہیں کہ انبیاء کرام بھیجے گئے, ائمہ معصومین بھیجے گئے, اور پھر وقت میں جو بھی ہمارے سے بہتر اور غور و فکر کرنے والے جو حامل افراد ہیں انہوں نے ہمیں سمجھانے کی بھی کوشش کی. تو یہ جو عام انسان ہیں, عام جو مسلمان ہیں, ان کا ذمہ کیا بنتا ہے. اور آج ان دنوں جب ایام اعزاز چل رہے ہیں, ایام غم چل رہے ہیں, تو تھوڑا سا اگر غور و فکر ہم یہ کریں کہ وہ کیا حالات تھے کہ 11 ہجری سے لے کے محض 50 سالوں کے اندر اندر وہ حالات کیا ہوئے کہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا کار کو اس بے دردی کے ساتھ قتل اور شہید کر دیا گیا, اور وہ مظالم ڈھائے گئے کہ جس کی رہتی دنیا تک 1400 سال ہو گئے, ایسی مثال ہمیں دیکھنے میں نہیں ملی. وہ 50 سال کے وہ عوامل کیا تھے, وہ وجوہات کیا تھی. تو اگر ہم غور کریں تو انشاءاللہ ہم اصل حقائق تک پہنچ سکتے ہیں. کالز بھی آ رہی ہیں, لیجیے آج کے پہلے کال, ان سے پہلے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھوڑا سا اونچا بولیں. ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جی میں فرزاد بول رہی ہوں بھائی فروز سے, پاکستان سے. جی بہن بات کریں. بھائی مجھے سب سے پہلے تو میں آپ کو وقت کے امام کو پرسہ دیتی ہوں مولا کے جو یہ دن جا رہے ہیں. جزاک اللہ. اور میری سمجھ نہیں آتا کہ میری کال کیسے مل گئی. میری 2 ماہ ہو چکے ہیں, میں کال ملا رہی ہوں لیکن میری کال نہیں مل رہی تھی. اچھا چلے. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور بھائی میں
ہمارا جو جہاں ہم رہتے ہیں نا جی وہاں پہ ہدایت کو بند کیا جاتا ہے, صرف 2 ماہ کے لیے کھلا جاتا. اور میں بتا نہیں سکتی کہ اس وقت میری فیلنگس کیا ہے کہ ماشاءاللہ بہن, مولا آپ کو سلامت رکھے اور محبت کا ایک انداز ہے. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا, مولا آپ کو سلامت رکھے. جی فرمائیے. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ضرور. اور ایک میرا پیغام علامہ عباس تک پہنچا دیجیے گا پلیز, کیونکہ میری کال نہیں ملتی اور میں بہت بہت کوشش کرتی ہوں ان سے کال لانے کی, لیکن میری کال نہیں ملتی. جب بھی آپ ان کے ساتھ پروگرام میں آتے ہیں عاشورہ کے بعد وہ میں دیکھتی ہوں تو جی آپ پیغام دیجیے. وہ میرا پیغام یہ ہے کہ مجھے رات کو عجیب خواب آتے ہیں اور میں بہت کوشش کرتی ہوں ہر اور میں ڈیلی وغیرہ پڑھ کے سوچ, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ ڈر کس بات کا, میرے اندر کا ڈر نہیں ختم ہوتا. تو پلیز ان سے یہ کہیے گا کہ مجھے کچھ بتائیں ایسا وظیفہ جو کہ میرے اندر کا ڈر ختم ہو جائے, رات کو مجھے نیند نہیں آتی. چلے بہن, اور اگر رات کو واقعی نیند نہیں آتی ہو تو بہرحال پاکستان میں آپ کا جو رات ابھی گزری ہے استخارہ اور وظائف پروگرام گزرا ہوگا, اس میں بھی آپ کال کر سکتی ہیں. اور علامہ سید عباس عابدی صاحب بھی اب اس چیلم کے بعد انشاءاللہ ریگولر پروگرامز لائیں گے, تو اس میں بھی آپ کال کر سکتی ہیں. میں بھی میسج ضرور دے دوں گا. مولا آپ کو سلامت رکھیں اور آپ کے جو بھی وہاں پر کیبل آپریٹرز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ ہدایت ٹی وی کو بند نہ کرے. دیگر چینلز جو بے راہ روی پھیلانے والے ہیں وہ آپ دنیا تک تو پہنچا رہے ہیں, لیکن جو ایک چینل ہے ہدایت دینے والا وہ اگر پہنچائیں گے کیبل آپریٹرز کے لیے, شاید یہ کام یا یہ جو ایک وسیلہ بن جائے آگے بخشش کا, تو ان کو بھی اپنے تئیں سوچنا ہوگا. اور اگر بہت سی مشکلات ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا ڈش کا اہتمام کریں تاکہ یہ جو روز کی رکاوٹیں ہیں کیبل والے جو ڈالتے ہیں اس سے ہم بچ سکیں. تو ٹھیک ہے, ایک تو محبت ہدایت ٹی وی کے لیے کس انداز سے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور بہن جو غور و فکر آج کا ہمارا ٹاپک ہے, اتنے پہلو ہے کہ ہر چیز پہ ہم تو مختلف جو اشیاء ہیں اپنے جو اس ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہیں اس پر ہی غور کریں, اس کو بنانے والے پر اگر سراہنے کی کوشش کریں تو وہ کافی ہے. ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوگا, لیکن جب ہم اس مذہب کے حوالے سے بات کریں گے تو اس پر آگے چل کے بات کرتے ہیں. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں, فاطمہ. جی فاطمہ بہن انڈیا سے. جی شکریہ بہن. جی مجھے ذرا یہ بولنا ہے کہ پلیز جو آیتیں بتائیں نا انہوں نے ان کو بولیے نا پلیز ریپیٹ کرنے کے لیے. چلیں ضرور انشاءاللہ وہ ریپیٹ بھی کریں گی. اور انڈیا کے کس شہر سے بہن آپ بول رہی ہیں؟ انڈیا کے پونا سے بات کر رہی ہوں. پونا سے. ٹھیک ہے بہن. جی ضرور وہ ریپیٹ کرتی ہیں. اور کچھ کہیں گی؟ جی بس میں یہ بولنا چاہتی ہوں پروردگار آپ کے چینل کو اور اضافہ کرے اور ہمت مولا, اور اس میں آپ لوگوں کا ساتھ دے امام حسین آپ کا. اور مجھے پلیز وہ آیتیں پلیز ریپیٹ کر دیجیے تاکہ ہمیں صرف 2 آیتیں ملی اور باقی کی آیتیں نہیں ملی. جی ضرور بہن. ابھی آپ ٹی وی دیکھیے, انشاءاللہ آپ بہن بتاتی ہیں آپ کو. جی بہت شکریہ جناب, دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاک اللہ. خدا حافظ. جی بہن. جی بالکل, میں نے کہا کہ وہ سوال بھی شاید انہوں نے سنا نہیں سنا, اس کا جواب دیتی تھی تو وہ بھی شامل ہو جاتی یقیناً اس میں. بہرحال جی, تو وہ آیتیں آپ کو میں پہلی جو ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے. پھر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 2 ہے, 2. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 2 وہ 2 ہے. پھر سورۃ نساء کی آیت نمبر 87 ہے. سورۃ نساء کی آیت نمبر 87 ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 8 ہے. سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 8 ہے. سورۃ تغابن کی آیت نمبر 13 ہے, 13 ہے. سورۃ تغابن کی آیت نمبر 13 ہے. تو یہ 5 صورتیں ہو گئی ہیں اور اس کی آیتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. بہت شکریہ. جی کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم فروغ بھائی. جی وعلیکم السلام محترم نقوی صاحب. شکریہ. آپ کو بھی سلام اور پوچھتا ہوں میرے امام کا. جزاک اللہ. فروغ بھائی آج جلدی تھی, میں نے اس لیے ٹیلی فون جلدی کر دیا. بسم اللہ. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج کا جو ٹاپک ہے نا اتنا خوبصورت ہے, اور میں اگر
آپ اجازت نہیں دیتے ورنہ یہ ٹاپک سارا میں ہی لے جاؤں گا. بالکل صحیح, یہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے. ماشاءاللہ. تو تھوڑی سی بات کروں گا اس پہ جی. کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی 1 گھنٹہ فکر کرے اور 1 دن عبادت کرے تو یہ اس کے برابر ہے. سبحان اللہ. پھر پوچھا تو انہوں نے کہ اگر آدمی 1 گھنٹہ فکر کرے تو 1 ہفتہ عبادت کرے تو یہ اس کے برابر ہے. پھر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر آدمی 1 گھنٹہ فکر کرے اور 60 دن عبادت کرے تو یہ اس کے برابر ہے. سبحان اللہ. پھر پوچھا کہ پھر انہوں نے کہا کہ آدمی اگر 1 گھنٹہ عبادت کرے تو 70 دن عبادت کرے اور 1 گھنٹہ فکر کرے تو یہ اس کے برابر ہے. تو پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ جب آپ نے کسی عبادت کو کرنے سے پہلے اس پہ غور ہی نہیں کیا, فکر ہی نہیں کیا, اس کو سمجھا ہی نہیں, تو پھر آج کیا آپ کی عبادت کا فائدہ کیا. اسی طرح ایک آدمی تھا, وہ روز دعا مانگتا تھا لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی. 3-4 دفعہ دعا مانگی, اس کی دعا قبول نہ ہوئی, حتیٰ کہ کافی عرصہ دعا مانگتا رہا لیکن دعا قبول نہ ہوئی. تو آخر میں وہ سوچنے پڑ گیا کہ کیا وجہ کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی, میں تو ساری چیزیں صحیح کرتا ہوں, اس دین کے مطابق اسلام کرتا ہوں, یہ کیا ہے. تو جب اس نے اس بات پہ فکر کیا اور غور کیا تو تب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تیری عبادت قبول ہو گئی, کیونکہ تو نے آج فکر کیا اس بات پہ کہ میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی, اس کی وجہ کیا ہے. اب جب تو نے غور کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے, اب تو صحیح دعا مانگے گا تو تیری دعا جو ہے نا وہ قبول ہو جائے گی تیری فکر کی وجہ سے. تو میں کہوں گا کہ غور و فکر ایک ایسا ٹاپک ہے آپ کا کہ جو آپ نے چھیڑ دیا, اگر آگے رکھیں 1-2 دن اور رکھیں تو بہت ہی مزہ ہے اس کا. لیکن یہ ہے کہ فکر وہ چیز ہے جو انسان کے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ اپنے آپ کو اندر سے سیریس کرتا ہے اپنے آپ کو, اور یہ محسوس کرتا ہے کہ میں کیا ہوں, کس لیے ہوں, کیوں ہوں اور کیوں دنیا میں آیا ہوں. جب اس پہ فکر کرے گا, غور کرے گا, تو پھر اسے پتا چلے گا کہ اس کی زندگی کیا, وہ زندہ رہنے کے لیے میں آیا تو کیوں آیا ہے. اور یہی چیز ہمیں آج محمد نے بتائی ہے کہ جس انسان نے فکر اور غور کر کے یہ چیز پا لی کہ اس کا آنے کا مقصد کیا ہے, تو پھر اس کو زندگی کی ہر چیز مل جائے گی, عزت بھی مل جائے گی, احترام بھی مل جائے گا, اور آخر بھی. یہ بہت لمبا ٹاپک ہے لیکن میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے کنٹینیو بھی رکھیں. بہت خوبصورت ٹاپک آپ نے رکھا ہے یہ, اور اس پہ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے اور ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ زندگی میں آیا ہے تو کس لیے آیا, اور اس پہ فکر کیا اور غور کیا ہے اس کا. تھینک یو جی. بہترین جی, بہت شکریہ محترم نقوی صاحب. صحیح بات ہے کہ تھوڑا سا اپنا غور و فکر رکھے, اور ہر دنیا کے سامنے یہ جو حالات دن بدن جو بدلتے ہیں, مارنے والے کو ہم دیکھیں کہ یہ مار کیوں رہا ہے, گردن کٹوانے والے کو ہم یہ دیکھیں کہ یہ کس انداز سے لبیک یا حسین کہہ کے وہ اپنی گردنیں بھی کٹا رہے ہیں. اگر آج کی دنیا کی اگر ہم حساب لگائیں, اور بہت سے ایسے لوگ گمراہ آپ کو نظر آئیں گے, بہت سے لوگ جو ہیں وہ سب قربانیاں دینے کے باوجود جو ہیں وہ اس اپنے حق پر اور سچ پر قائم رہیں گے. تو اتنے حالات جو ہیں آج کی دنیا میں, تو اب چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی سوال ضرور پوچھتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اس کی وجوہات کیا ہے. تو جو ایک باشعور اور پورا ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں شخص ہے, 20-25 سال 30 سال 40 سال 50 سال اس کی عمر ہو چکی ہے, اور وہ ایک ہی ڈگر کے اوپر اپنی عبادات یا ایک ہی طرح کی اس کی سوچ ہے, لیکن دوسری طرف اس نے کوئی غور و فکر نہیں کیا. تو اس کو ضرور ابھی یہ سوچنے کا مقام ہے کہ یہ حالات جو چل رہے ہیں اس پر ہم نے کیا کامیابی حاصل کی ہے, کیا ناکامی حاصل ہو چکی ہے ہمارے سامنے. تو لیجیے بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد صبح گم جاری ہے, آپ کی کالز کو ہم شامل کریں گے.